چونکہ یہ ہمارے حضور قبلہ عالم محمود سنسان دعوت برکاتہ القدسیہ کے زیر سایہ یہ برانچ چل رہی ہے، اور تمام ہی اکثر یہاں جو تشریف فرما ہے والحمدللہ وقت کے شیخ کامل و اقل و مکمل غوث زمان مجدد دوام حضرت قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، لہذا ہماری جو گفتگو ہے وہ بھی ایک خاص گفتگو ہوگی، ایک عامیانہ گفتگو نہیں ہوگی، ایک طرز علیہ والی گفتگو نہیں ہوگی، ایک چیخنے چلانے والی گفتگو نہیں ہوگی، چند باتیں آپ کی گوش کو شامل کرنی آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن اس وزیر کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اور جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے اس کا سارا کا سارا سہرا ان کے سر بھی سج جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر میں دعا کا طریقہ سکھایا، اور اس دعا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے واجب قرار دے دیا۔ کیا قرار دیا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ نماز کا لازمی جز ہے، حصہ ہے۔ یہ نماز کے اندر جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں ہوگی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور جو آیت کریمہ یہ کوشش سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر کیا تو اس اللہ کی عبادت میں لازم کر دیا گیا کہ دنیا کائنات کا ہر فرد، ہر مسلمان، ہر مومن دن کے اندر 20 مرتبہ نماز تو 5 وقت ہے، لیکن اس کے رکعتیں رکعات گنے کام 50 تک پہنچ نہیں جاتا۔ یہ فرائض بھی رکعات بھی اور نوافل اور سنت 50 مرتبہ جب بھی نماز پڑھے گا، جب بھی اللہ اکبر کہے گا تو اللہ سے خاص دعا مانگے گا،
وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہی مانگنا کہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا، مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ ایک معنی ہے مجھے سیدھی راہ دکھا، لیکن ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سیدھی راہ پر چلا۔ دکھانا اور بات ہے، چلانا اور بات ہے۔ ایک ہے راہ دکھا دینا، دکھا تو دی لیکن وہاں تک منزل تک پہنچنے کی قوت نہیں ہے، اور جو کہہ رہا ہے راہ پر چلا، گویا کہ یہ کہہ رہا ہے راستہ دکھا بھی اور منزل تک پہنچانے میں ہماری مدد اور نصرت بھی فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں مالک سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ پر چلا۔ کون سی سیدھی راہ؟ اسی لیے اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، صرف یہ کہو، تمہارا نماز میں روزانہ یہ کہو سیدھی راہ پر چلا، اور راہ ان لوگوں کی جن پر تم نے انعام دیا ہے۔ صراط راستہ، الذین کا جن پر انعمت علیہم تو نے انعام ان کی راہ پر چلا۔ مطلب یہ اللہ ہمیں بتانا بھی چاہتا ہے اور ہمیں سبق سکھانا بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے یہ مانگو کہ راستہ ایک تو سیدھا راستہ، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا ہے، جن پر انعام، اللہ کا انعام یافتہ بندے آپ سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے، لیکن میں اپنے گفتگو کو یہ پڑھنے کے لیے گھر سے سنتے رہتا ہوں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، قرآن نے اس کی تفسیر بھی بیان کی کہ جن پر انعام ہوا ہے وہ سب سے پہلا گروہ نبیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ انعام یافتہ بندوں میں 4 گروہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے انبیاء کا گروہ، حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گروہ انبیاء ہے۔ انبیاء انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے نبیوں پر انعام فرمایا جن پر براہ راست اللہ کا پیغام اترتا ہے، براہ راست وحی اترتی ہے، اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل امین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ اللہ کے صف اول کے انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، صدیقین ہیں جو سچے ہیں۔ تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ اگر میں اس کو یوں عرض کروں کہ پہلا گروہ انبیاء کا ہے اور دوسرا صحابہ کرام کا ہے، صدیقین صحابہ میں شامل ہیں، صدیقین صحابہ میں شامل ہیں، تمام صحابہ تمام تر شہداء سے فضیلت رکھتے ہیں، جو بعد میں آنے والے شہداء ان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شہداء وہ اس کو علیحدہ سے کیٹیگرائز کیا گیا، اور پھر آخر میں صالحین جو اللہ کے نیک ہیں، جو اللہ کے پیارے بنے۔ اب یہ سمجھیے کہ گروہ انبیاء وہ ہے جس پر وحی اتری، اور گروہ صحابہ وہ ہے جنہوں نے وحی کو اترتے دیکھا ہے، جنہوں نے اللہ کے پیغامات کو اترتے دیکھا ہے، جنہوں نے انبیاء کی صحبت اٹھائی ہے، انبیاء کی صحبت اٹھائی ہے۔ اس کے بعد صالحین کا جو گروہ ہے ان کی راہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی راہ پر چلا، جو صالحین ہیں، جو کاملین ہیں، جو اللہ کے پیارے وہ بندے ہیں اور وہ قیامت تک رہیں گے۔ اب ان پیارے بندوں میں صحابہ کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ اولیاء کا گروہ ہے۔ یوں تو محدثین کی اصطلاح میں تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین کہتے ہیں، لیکن ہم ملا کر ان کو صالحین میں بھی شمار کرتے ہیں۔ صحابہ کے بعد صحابہ تمام ولیوں سے افضل ہیں، صحابہ تمام ولیوں سے افضل ہیں، ولی نہیں پہنچ سکتا صحابی کے مقام کو، ان کے بعد جتنے بھی ہیں وہ سب اولیاء میں داخل ہیں۔ اب ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اولیاء میں اگر تابعین کی اصطلاح اگر کھولی
تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے وہ تابعین کہلاتے ہیں جو خیر التابعین ہیں امت کے اندر، جن کو احادیث میں صرف خیر التابعین کا لقب ملا، ٹائٹل ملا، وہ حضرت اویس قرنی ہیں۔ کون ہے؟ تو ویسے قرنی ہے، خیر التابعین کا لقب ملا۔ لیکن ہمارے محدثین، ہمارے صوفیاء صالحین اس نعمت کے ملنے کی، خطاب کے ملنے کے باوجود جب تابعین یعنی اولیاء کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، اس کی ابتدا کرتے ہیں، تو حضرت اویس قرنی سے نہیں بلکہ حضرت امام جعفر الصادق سے کرتے ہیں۔ امام جعفر الصادق بھی تابعی ہیں، صحابی نہیں، تابعی ہیں۔ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ سن 80 ہجری ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 80 ہجری۔ آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے، حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، اور خیر التابعین حضرت اویس قرنی ہے، تو بھئی پھر ذکر حضرت امام جعفر صادق کا پہلے کیا؟ تمام صوفیاء صالحین کہتے ہیں کہ خیر التابعین جو حضرت اویس قرنی ہے ان کی فضیلت ہے، لیکن امام جعفر صادق کو سرکار علیہ السلام کی اولاد ہونے کی نسبت حاصل ہے۔ تو جن کو نسبت حاصل ہے ہم ان کو بعد میں نہیں لا سکتے، حضور کی آن کی نسبت کی وجہ سے ہم ان کو تمام اولیاء کا سرکار مانتے ہیں، امام مانتے ہیں۔ یہ کون اہل سنت والجماعت؟ بتائیے اگر اہل سنت والجماعت کو اہل بیت سے بغض ہوتا، عداوت ہوتی، دشمنی ہوتی، تو ان کا نام تو بات ذکر کرتے ہیں۔ دشمنوں کا نام کوئی لیتا ہے سب سے پہلے؟ ان کا تو نام ہی زبان پر نہیں لیا جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت ہی اہل بیت اطہار کے حقیقی غلام بھی ہیں اور ان کے سپاہی بھی ہیں۔ امام جعفر صادق اولیاء میں سب اکبر کے تاجدار ہیں بڑے بڑے۔ اچھا ایک اور بات، حضرت اویس قرنی کی بات دیکھیے تو اس نسبت سے بات کیا ہے؟ اویسی ایک سلسلہ بھی ہے حضرت اویس قرنی کی نسبت سے۔ ایک اویسی طریقہ فیوض برکات کے ملنے کا یہ ہے کہ بظاہر ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے، ظاہری ملاقات نہیں ہے، چھپے ہوئے طریقے سے کسی ولی کامل کی صحبت اور اس کی فیوض و برکات کا کسی دل پر، کسی کے قلب پر جاری ہو جانا، اس کو اویسی نسبت کہتے ہیں، خفیہ طریقے سے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کے جو امین ہیں وہ امام جعفر صادق ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ امانت جو خفیہ راستے سے آگے پہنچی ہے وہ امام جعفر صادق ہیں۔ آپ کی کنیت ہے ابو محمد، کنیت کیا ہے؟ جعفر آپ کا نام ہے اور صادق آپ کا لقب ہے۔ کیا لقب ہے؟ صادق بھی ہے، طاہر بھی ہے، صادق بھی، طاہر بھی۔ اب جو طاہری ہے وہ اپنے مرشد سے نسبت بھی جوڑ سکتا ہے، امام جعفر صادق سے وہی جوڑ سکتا ہے، کسی پیاری نسبت سے بات ہے۔ تو آپ کا لقب طاہر بھی ہے اور صادق بھی ہے۔ اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 2 مرتبہ بیعت کرتا ہوں۔ غالباً اس طرح کی بات ہے ولکنی ابو بکر مرتين 2 مرتبہ میں میرا جنم ہوا ہے زندگی اکبر سے۔
کیوں؟ آپ کی جو والدہ ہے ان کا نام ہے حضرت ام فرما. کیا نام ہے؟ بعض روایات کے مطابق وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی بھی ہے اور نواسی بھی ہے. ٹھیک. اور ایک نسبت ہو گئی ظاہری طور پر، ظاہری خون کا رشتہ ہو گیا کہ وہ آپ کے پڑھانا ہوا. اور جو حضرت قاسم ہے، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت قاسم جو آپ کے نانا حضرت ام فرما کے والد تھے، حضرت قاسم، حضرت قاسم، حضرت قاسم. آپ فرماتے ہیں جو میں نے اکتساب علم کیا ہے وہ اپنے نانا حضرت قاسم سے کیا ہے. مطلب کہ صدیق اکبر کیا روحانی فیض بھی اور ظاہری علم بھی جس جگہ کو پہنچا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کو کہ دادا صدیق ہے، امام جعفر صادق کے نانا پڑنانا صدیق ہے، اور ان کے جو مرشد اعظم ان کا لقب صادق اور امین ہے، اور جن کو یہ سارے فیض و برکات پہنچے ہیں دنیا کو بھی صادق ہے. کیسی نسبت ہے؟ نانا پڑنانا صدیق ہے، ان کو جن سے نسبت ہے ان کو صادق اور امین، اور یہ ساری امانتیں جن تک پہنچی ان کا لقب بھی صادق ہے. اسی لیے آپ کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے. آپ اپنے وقت کے اہل بیت اطہار میں سب سے بزرگ ترین ہستی تھی، سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، صاحب علم، صاحب تقویٰ، صاحب فتویٰ، سب سے زیادہ اہل بیت کے خاص اس زمانے کے درجے کے سب سے بلند مقام آپ کا حاصل. اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، امام مالک بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت سفیان ثوری بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. بہت سے محدثین آپ کے شاگرد ہیں، اور محدثین نے آپ کو تابعین کے اور رجال کے غالباً چوتھے یا پانچویں درجے میں شامل فرمایا ہے. اور آپ کو سب سے پہلے تابعین میں سب سے پہلے آپ کو صدوق کا لقب دیا ہے اور آپ کی روایتوں کو ذکر کیا گیا. بلکہ حضرت امام اعظم کو مشہور اور خطاب فرماتے ہیں لو لسنا سنتانے، اگر 2 سال نہ ہوتے لہلاک النعمان، تو نعمان ہلاک ہو جاتا. امام اعظم کا نام نعمان بن ثابت فرماتے ہیں کہ 2 سال ہوتے ہوئے ہلاک ہو جاتا. پوچھا کون سے 2 سال؟ فرمایا کہ جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کے پاس جا کر اکتساب فیض اور اکتساب علم کیا ہے، یہ 2 سال